اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہ اخرى ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ۔ جو بندہ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کو ذبح کر دے، اس کی جگہ اب نماز کے بعد اور جانور ذبح کرے، اور جس نے نماز پڑھ لی ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے جانور کو ذبح کرے۔ ذبح ہی کرنا ہے نا، صبح ٹھنڈے ٹھنڈے کر لے، فجر کے بعد ذبح کر لے، گوشت پکائے کھائے، دوستوں کو تقسیم کرے، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، محلے داروں کو بھیج دے، پھر فارغ ہو کے قربانی کی نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز کے لیے چلا جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، کیا معنی ہوا؟ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، جس نے پہلے نماز پڑھی پھر جانور کو ذبح کیا اس نے سنت پر عمل کیا ہے، سنت پر عمل کی وجہ سے اب اس کی قربانی قبول ہوئی۔ یہ درس، یہ سبق ہمارے لیے ملتا ہے، اگر اپنی نیکی کو، نیک عمل کو قبول کروانا ہے، وہ صرف قربانی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ تمہارا ہر عمل اس وقت قبول ہوگا جب وہ عمل اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ آپ کے عمل کو اللہ نے ہمارے لیے پیرامیٹر بنایا، کسوٹی بنایا، معیار بنایا ہے، اللہ رب العزت نے میزان بنایا ہے۔ جب سنت حدیث پر، اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل ہوگا پھر عمل قبول ہے، ورنہ ساری زندگی عمل کرتا رہے، ساری دنیا مل کر عمل کرتی رہے، یہ روپے پیسے مال دولت کے ڈھیر اور انبار بھی لگا دے، اگر وہ عمل سنت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں۔ اتباع سنت، سنت کی پیروی، سنت کے اتباع۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے خالو تھے، ماموں تھے، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے قربانی کے جانور کو نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا، ضحیٰ قبل الصلاۃ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت بھی بھیج دیا، آپ عید کی نماز پڑھا کر واپس آئے تو گوشت آیا بھی پڑا تھا، فرمایا یہ کس کی قربانی کا گوشت ہے؟ کہا ابو بردہ بن نیار کی قربانی کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بردہ، شاتو کا شاتو لحمن، تیری بکری تو پھر گوشت والی بکری ہوئی، اس کے قربانی کا اجر ثواب تجھے نہیں ملا کیونکہ تو نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دی۔ میرے بھائیو، سنت کی بڑی اہمیت ہے، سنت کی بڑی فضیلت ہے، سنت اور حدیث پر عمل کے بغیر کوئی عمل بھی انسان کا قبول نہیں۔ اپنی مرضی نہیں، اپنی اولاد، دوستوں کی